حدیث نمبر 2447 ہے، ان عبدۃ بن ابی لبابہ، روایت ہے عبدہ بن ابو لبابہ سے، ام مجاہد، انہوں نے مجاہد سے، عن ابن عباس، انہوں نے ابن عباس سے مرفوعاً روایت کیا، اذا لقی، جب ملے، المسلم مسلمان، اخاہ اپنے بھائی سے، المسلمہ مسلمان سے، فاخذا پھر پکڑے، بیدہ اس کا ہاتھ، فصافحہ سو مصافحہ کرے اس سے، تناصرت اس کے جھڑتے ہیں، خطایاہما گناہ ان کے، من بین اصابعہما درمیان اس کی انگلی کے، کما جیسا کہ یتناثر جھڑتے ہیں، ورقو پتے، الشجری درختوں سے، بالشتائی سردی میں، قال کہا، عبدۃ عبدہ نے، فقلت تو میں نے کہا، لمجاہد مجاہد کے لیے، ان ھذا یقیناً یہ، الیسیر البتہ آسان ہے، فقال تو کہا مجاہد نے، لا تقل نہ تم کہو، ھذا یہ، فإن اللہ بے شک اللہ تعالی نے، قال فرمایا، فی کتابہ اپنی کتاب میں، لو اگر، انفقتا خرچ کر ڈالے، ما جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کچھ، ما الفتا نہیں جوڑ سکتے، بینا درمیان، قلوبہم ان کے دلوں کے، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی نے، الفا جوڑ دیا، بینہم ان کے درمیان، فعرفتو تو میں نے پہچان لی، فضلا فضیلت، علمی ہی اس کے علم کی، علا اوپر، غیری ہی اس کے غیر کے۔ مصافحے کی فضیلت کا بیان ہے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کو ملتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کی انگلیوں کے بیچ سے اس طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح موسم سرما میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ اس حدیث میں مسلمان کی فضیلت بیان کی گئی کہ جس سے مصافحہ لینا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ مصافحہ اس محبت کی بنا پر ہوتا ہے جس کی طرف مفسر قرآن حضرت مجاہد اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام قبولیت اسلام سے پہلے نبی کریم کے سخت دشمن تھے، لیکن وہ آپ کے دست و بازو اور محافظ اور معاون بن گئے۔ پرانی دشمنیاں باہمی محبت میں تبدیل ہو گئیں، تو مومنوں کی باہمی محبت کوئی آسان عمل نہیں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل ہو تو بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے فضل سے جن لوگوں کی مقبولیت عام ہو جاتی ہے ان کے ملاقاتیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ استطاعت کے باوجود مصافحے کی بجائے ہاتھ سے اشارہ کرنے اور لفظ جناب کہنے پر اکتفا کرتے ہیں، یہ اسلام سے عدم محبت اور غیروں کی نقالی۔ تو مصافحہ کیا ہے؟ ایک آدمی کا سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے آدمی کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے ملانا مصافحہ کہلاتا ہے، جو مسنون ہے یہ ہر دو جانب سے سیدھے ہاتھوں کے ملانے سے ہوتا ہے، اور بایاں ہاتھ ملانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جو لوگ دایاں اور بایاں دونوں ہاتھ ملاتے ہیں ان کو لفظ مصافحہ کی حقیقت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مصافحہ کرنے سے مراد ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر اس پر گرفت مضبوط کرنا۔ یہی تعلقات کو مضبوط کرتا ہے، محبت کی نشو و نما کرتا ہے، اسے ہمیشہ کی محبت میں بدلتا ہے، پھر یقیناً وہ گناہوں کے مٹانے اور بخشش کے اسباب میں سے ہے۔ مصافحہ ہاتھ ملانا سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، اور مصافحے کا مطلب ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملنا ہے، نہ کہ دو ہتھیلیوں کا دو ہتھیلیوں سے، اور نہ دو ہتھیلیوں کا ایک ہتھیلی سے ملنا ہے۔ مصافحہ ایک مسنون اور مستحب عمل ہے۔ عمر بن اسحاق کہتے ہیں سب سے پہلی چیز جو لوگوں سے اٹھ جائے گی وہ الفت اور محبت، اور مصافحہ الفت اور محبت کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ تو مصافحہ کرنے کی وجہ سے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ہی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لہذا سلام کرنے کے ساتھ ساتھ مصافحہ کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے سلام کرنے کے اجر و ثواب میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔
بعض لوگ جب آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں، چاہے ایک دن میں کئی بار ملے. یہ سنت کے خلاف ہے اور صحابہ کرام کے فعل کے خلاف ہے. اس فعل کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ ملاقات کرتے تو مصافحہ کرتے، جب سفر سے لوٹتے تو معانقہ کرتے یعنی گلے ملتے. یہ محبت کی سچائی اور گہرائی کی دلیل ہے. یہاں جس آیت کا حوالہ دیا گیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی، پھر تم اس کے انعام سے بھائی بھائی بن گئے. تو اللہ کے سوا کوئی طاقت دشمنوں کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتی. اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام زندگی کے ذریعے بھائی چارہ پیدا کر دیا.